یہ کر رہا تھا دو چیزیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. انشاءاللہ بس اسی کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، جسم کی حاجتیں کیا ہیں؟ کھانا ہے، پانی ہے، سونا ہے، ٹہلنا ہے، گھومنا ہے جس سے جسم کو فرحت ملے. اور دوسری چیز ہے روح. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، ذکر اللہ ہے، صالحین کی محفلوں میں بیٹھتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کو آ کر کے پورا فلسفہ واضح طور پر بتائیں گے. بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے حضرت کی کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت دے ریا. ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا سینکڑوں سال بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا. خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو وہ موقع دیا ہے. وقت اور حالات بدل رہے ہیں، وقت آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ داعیے اجل کبھی بھی آپ کو بلا سکتا ہے اور ہر لمحہ نبی فرماتے ہیں وہ شخص ہوشیار ہے. پوچھا گیا کون عقل مند ہے، تو نبی نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتا رہے. موت کو کثرت سے یاد کرے اور تلاوت کلام اللہ کرتا رہے. بس انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم پر نفس حاوی ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی کا دیدار نہیں ہوتا، ہمیں غوث پاک کا دیدار نہیں ہوتا، ہمیں خواجہ صاحب کا دیدار نہیں ہوتا، ہمیں میرا شہید بابا کا دیدار نہیں ہوتا، ہمیں ولیوں کا دیدار نہیں ہوتا. اللہ اللہ، دیدار کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جب آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا پسندیدہ چینل دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کے نمبر پر آپ کو آنا پڑتا ہے. جن احباب نے ریڈیو چلایا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ریڈیو دھیرے 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 اس کے ریگولیٹر کو گھمایا جاتا تھا اور جہاں اس کا نمبر صحیح آ جاتا تھا، سوئی کا کانٹا وہاں پہنچتا تھا، تو آپ کا من پسندیدہ پروگرام آپ کے سامنے ہو جاتا تھا. یعنی منشاہ پروگرام آپ کے سامنے آ جاتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے اس کی فریکوینسی کو وہاں سیٹ کر دیا جہاں وہ چینل چالو ہے، جہاں سے اس کی ٹیلی کاسٹ جاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے نفس، ایک ہے روح. ہم نے نفس کی بات تو ہمیشہ مانی لیکن اپنی روح کی آواز کو نہیں سنا، اس لیے کہ روح امر ربی ہے. روح پر خدا کا حکم چلتا ہے اور نفس پر شیطان کا حکم چلتا ہے. روح کی آواز کو نہ سنا. اللہ اکبر کبیرہ. فجر کا وقت ہے، موسم سہانا ہے اور آپ نے یہ نیت کی مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. آنکھ کھل گئی اور جب آنکھ کھلی موبائل اٹھایا، گھڑی دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا ابھی آدھے گھنٹے ٹائم ہے، ابھی ذرا سونے کا ٹائم ہے، ابھی سویا جا سکتا ہے. نفس کی آواز تھی، ہم نے لبیک کہہ دیا، ہم نے آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد روح نے پھر کچوکے لگائے. کہا زیادہ وقت نہیں، اگر تھوڑی سی غفلت کی تو وقت چلا جائے گا، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. لیکن ہم نے کہا کہ کیا بتایا جائے، کل رات میں لوٹنے میں بڑی تاخیر ہو گئی. دیکھیں نفس اور روح کا مکالمہ میں بتا رہا ہوں، نفس اور روح کی بات چیت میں بتا رہا ہوں اور اس بات چیت میں اکثر جیتتا کون ہے اس کا نتیجہ رکھ رہا ہوں. روح نے کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے ورنہ قضا ہو جائے گی، وقت چلا جائے گا. نفس کہہ رہا ہے کل رات میں بائک چلاتے ہوئے ہڈیوں میں بڑا درد ہو گیا تھا، بڑا کام دھام کر لیا تھا، بڑا بوجھ اٹھا لیا تھا. آج طبیعت میں ذرا پالیدگی ہے، طبیعت میں کشیدگی ہے اور آج جسم ذرا بوجھل سا ہے، وزنی سا ہے. ایک کام کرتا ہوں کل سے پڑھتا ہوں، اس لیے کل سے پڑھتا ہوں. کل بھی آ گیا اور جب کل آیا تو پھر وہی رول چالو ہو گیا. تو پھر آواز آئی کہ ٹھیک ہے پڑھ لینا، ظہر میں قضا بھی پڑھ سکتے ہو، ظہر میں قضا بھی کر لینا، کوئی دقت نہیں ہے. اور جب اس کا عادی ہونے لگا تو نفس نے پھر آواز دی، کہا بڑا نمازی بنتا ہے، جوان ہے ابھی تو، شباب پر ہے، تیری جوانی کے دن ہے، کھیلنے کھانے کے دن ہے، گھومنے ٹہلنے کے دن ہے، مزے کرنے کے دن ہے. یہ کیا بوڑھوں کی طریقے سے نمازوں کے پھیرے میں لگا ہوا ہے، مسجدوں کے پھیرے میں لگا ہوا ہے، علماء کی صحبتوں میں. یہ تو 50 سال 60 سال کے بعد آدمی پورا کام فارغ کر لیتا ہے، نوکری بھی کمپلیٹ کر لی، بیٹی بیٹیوں کے شادی بھی کر لی، سب کام کمپلیٹ کر لیا، جائیداد کے بٹوارے بھی کر دیے، بچوں کو بتا دیا انہوں نے بھی اپنا گھر بنا لیا، ایک آدھ ناتی نواسے کی بھی شادی بیاہ کر ڈالی اور اللہ نے توفیق دی تو حج بیت اللہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. آپ کرے کیا؟ تو کہا مسجد چلو. اب مسجد آیا اور مسجد میں نماز پڑھنے لگا. اب کسی کام کا جب نہیں ہوا تو رب کے کام میں لگ گیا.
اللہ اکبر کبیرہ، اور رب کے کام میں بھی لگا تو ایک آدھ سال گزرا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس مسجد کی ملکیت میرے ہی ہاتھ میں ہے. پھر علماء سے بھی الجھنے لگا، مؤذن سے بھی الجھنے لگا، مسجد کی کمیٹی سے بھی الجھنے لگا، اور سمجھنے لگا کہ ایک سال نماز پڑھنے کے بعد میرا مرتبہ ولایت میں کسی سے کم نہیں ہے، میں ذاکر و شاغل شخص ہوں. یہاں بھی اس کے نفس نے اسے مار دیا، یہاں بھی اس کی عبادت نے اسے مار دیا. قسم خدا کی جو شخص نماز پڑھے اس نیت سے کہ کوئی مجھے دیکھے تو سمجھے نمازی جا رہا ہے، کوئی مجھے دیکھے تو سمجھے پرہیزگار جا رہا ہے، کوئی مجھے دیکھے تو سمجھے عبادت گزار جا رہا ہے، تو فرمایا کہ فمن اشرکا، تو اس نے شرک کیا. یعنی ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مگر جب کسی نے اس نیت سے نماز پڑھی کہ میں نمازی سمجھا جاؤں تو یہ نماز اللہ کے لیے ہی نہیں رہ گئی، اللہ کے لیے بھی رہ گئی. اور ہی اور بھی کا فرق سمجھیے. ہی کا مطلب یہ خالص اللہ کے لیے، بھی کا مطلب یہ کہ اس میں اور بھی آپشن ہے. یعنی اللہ کے لیے بھی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بھی ہے، کچھ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے، کچھ نمازی سمجھنے والوں کے لیے بھی ہے، کچھ پرہیزگار سمجھنے والوں کے لیے. سمجھ لو اس نے شرک کیا. تو جسم مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک ہے نفس، ایک ہے روح. ہم نے جسم کو ساری زندگی نفس پر آمادہ کر دیا اور اسی کام میں ہم نے لگا دیا. یعنی ہمارا جسم نفس کی غلامی کرتا رہا، نفس کی آواز کو سنتا رہا، نفس کی باتوں کو سنتا رہا اور نفس کے غلغلے کے شر سے دبا رہا. اللہ